رمضان رمضان ناظرین آداب، میں سیدہ صالحہ جبین سیاسی تقدیر کے یوٹیوب چینل پہ آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ میرا آج کا عنوان ہے اتباع سنت۔ جیسا کہ میرے پچھلے پروگرام آپ لوگوں کے سامنے میں پیش کرتی آ رہی ہوں، اللہ تعالیٰ کے نبی اور سنت رسول کے حوالے سے میرا آج کا یہ پروگرام اتباع سنت ہے۔ اتباع کا مطلب ہے کسی کی تابعداری کرنا، کسی کی پیروی کرنا، اور سنت کا مطلب ہے اللہ کے نبی کی سنت، جو اللہ تعالیٰ نے نبی کو فرمان جاری کیے ہیں اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فعل و شغل میں لاتے تھے، اپنی تقاریر میں کرتے تھے، وہ اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ تو اس طرح وہ میرا آج کا عنوان اتباع سنت پہ ہے، یعنی کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید اور تابعداری کرنے سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری تابعداری کرنا یعنی پہلے میری نبی کی تابعداری کرنا یعنی میرے حکم کو ماننا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ جس نے بھی میرے نبی کی تابعداری کی اس نے میرے حکم کو مانا اور میں اس بندے سے بے حد خوش ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا ہے کہ اے نبی اپنی امت سے کہہ دو کہ وہ تمہاری پیروی کریں، اور یعنی اس کا یہ مطلب ہوا کہ وہ میری بھی تابعداری کریں۔ یعنی اگر ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف ہوگا تو یقیناً ہم اپنے نبی کی پیروی کریں گے، اپنے نبی کی تابعداری کریں گے اور سنت رسول پہ چلنے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین، میرا یہ پروگرام ان خواتین کے لیے بھی ہوتا ہے کہ جو اپنے گھروں کو، اپنے معاشرے کو، اپنی نسلوں کو پروان چڑھاتی ہیں۔ میرا یہ کہنا ہے، ان سے گزارش ہے کہ اللہ کے نبی کا جو فرمان ہے اور اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے، اگر وہ خواتین اپنے اہل و عیال میں، اپنے بچوں میں، اپنی نسلوں میں اس طرح کی سنت رسول کی پیروی کروائیں گی اور عمل میں لائیں گی تو یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح زندگی نور سے بھر جائے گی اور کل عالم اسلام میں اسلام کا بول بالا ہوتا چلا جائے گا اور اللہ کے نبی کی حدیثیں بھی پھیلتی چلی جائیں گی۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو میری پیروی نہیں کرے گا وہ میری امت میں سے نہیں اور اللہ کے محبوب بندوں میں سے نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ کے نبی کا جو علم تھا اس کی پیروی کرنا، اس کی تابعداری کرنا، اللہ کے نبی کی جس نے بھی علم پایا اور اس سے وہ فیضیاب اور محفوظ نہ ہوا، اس نے افادیت نہ اٹھائی، فائدہ نہ اٹھایا، تو اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو اس بنجر زمین سے مثال دی ہے کہ جس بنجر زمین پہ اللہ تعالیٰ نے بارش کا پانی تو برسایا لیکن اس بنجر زمین نے اس سے فیضیاب نہیں ہوئی، یعنی اس بنجر زمین نے اپنے آپ وہاں سبزہ نہ اگایا۔ اسی طرح اللہ کے نبی سے جو بندہ جو معاشرہ اور اللہ کا بندہ علم سنتا رہا لیکن اپنے آپ کو اسے فیضیاب نہیں کیا، اپنے اندر اپنی زندگی کو سیراب نہیں کرا اللہ کے نبی کی سنت سے، تو یقیناً وہ اس بنجر زمین کی ہی مانند ہے جس پہ اللہ تعالیٰ نے پانی تو برسایا لیکن وہ بنجر زمین بنجر کی بنجر رہی، یعنی بندے کا علم اتنا ہی محدود رہا اللہ کے نبی کی سنت پڑھنے کے باوجود بھی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کے نبی کے باتوں میں اپنی نئی من گھڑت باتوں کو شامل کر دینا بھی بے حد گناہ کا سبب ہے اور بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں ناپسندیدہ عمل ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کی سنت میں جس نے بھی من گھڑت باتیں شامل کی یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں بھی ناپسند ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مردار قرار دیا ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ناپسندیدہ باتیں، من گھڑت باتیں اللہ کے نبی میں کی باتوں میں جو سنت میں شامل کی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ یقیناً گمراہی ہے اور ہلاکت کا سبب بنتی ہے۔ ناظرین، میرا یہ آج کا اتباع سنت اس حوالے سے بھی ہے کہ میں یہ چاہتی ہوں، میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو بھی خواتین، جو بھی ناظرین میرا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں یقیناً میری ان باتوں سے محفوظ ہوں گے، اللہ کے نبی کی سنت سے محفوظ ہو رہے ہوں گے۔ جو بھی اللہ تعالیٰ کے نبی کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی کی جو طرز زندگی تھی، کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے پورے کل کائنات میں عالم اسلام پھیلایا، کس طرح شفقت، نرمی، عاجز، انکساری سے اللہ کے نبی اپنے آپ کو پیش رکھتے تھے، کس طرح وہ عفو و درگزر کی زندگی گزارا کرتے تھے، کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں سادگی شامل رکھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اپنے آپ کو میانہ روی زندگی میں ڈھال کے رکھتے تھے۔ تو یقیناً ہم لوگ بھی اگر اللہ کے نبی کی اس طرح کی حدیثیں اور ان کی طرز عمل، ان کے تقاریر کو سنتے اور پڑھتے رہیں گے اور ہم آگے بڑھاتے رہیں گے تو اللہ ہم سے بے حد خوش ہوگا۔ لہٰذا میں چاہتی ہوں ناظرین میرا یہ پروگرام آپ لوگ خضوع کے ساتھ دیکھیے اور اپنے اہل و عیال میں، اپنے گھر میں امان میں لانے کی کوشش کیجیے۔ جاتے جاتے آپ سے یہ درخواست ہے کہ میرے اس چینل سیاسی تقدیر کے اس چینل یوٹیوب چینل کو آپ لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا ضرور یاد رکھیے گا۔
میں سیدہ صالحہ جبین سیاسی تقدیر کی چینل کی طرف سے آپ سے الوداع کہتی ہوں. مع السلامہ.